اسٹیج کے اوپر مجھے آپ نے صوبہ ہزارہ تحریک کے لیے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. تو الحمدللہ میرا اچھے خاندان سے, سید فیملی سے تعلق ہے, اچھے لوگوں سے, اچھے دوستوں سے میرا تعلق ہے. تو سیاسی سماجی اعتبار سے الحمدللہ میں ایک فیلڈ میں اپنا جو بھی ایک اچھا کردار انسان ادا کر سکتا ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے الحمدللہ کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ سب دوستوں کو, بھائیوں کو یہاں پر زحمت دی. یقیناً انسان جب دنیا داری کے معاملات کرتا ہے, اس میں کاروبار ہے, اس میں سیاست ہے, اس میں ساری چیزیں ہیں, تو ایک دائرہ کار کے اندر کرتا ہے. تو الحمدللہ میں بھی اسی معاشرے کے اندر, انہی دو شہروں کے اندر پچھلے 15-18 سال سے الحمدللہ اپنی زندگی کے دن بھی اپنے کاروبار میں مصروف ہو کے گزار رہا ہوں. اور اپنی سیاسی اعتبار سے جو میری کاوش ہے اپنے کاز کے لیے, صوبہ ہزارہ تحریک کے لیے, وہ بھی سب کے سامنے ہے الحمدللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کاروبار ہے وہ بھی نیک نیتی سے اور لوگوں کے ساتھ فیض کرنا معاملات کو, یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں. تو مختصر یہ کہ آج آپ کو زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ میں الحمدللہ ایک اپنے 2-3 پروجیکٹ میں نے شروع کیے تھے جو میں یہاں پر اسلام آباد راولپنڈی میں کر رہا ہوں. تو یقیناً پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3-4 سالوں میں اس کے اندر بہت گراوٹ بھی ہے, مندی بھی ہے, اور خصوصاً پراپرٹی کے کام کے اندر حالات جو ہے وہ بہت پیچیدہ ہو چکے ہیں. بہرحال آج میں اپنی بات کا آغاز جو ہے وہ اپنے اس واقعے سے کرتا ہوں. چونکہ میں کوئی بھی پراپرٹی کا کام ہے وہ انویسٹرز کے بغیر نہیں ہوتا, تو لامحالہ مجھے بھی انویسٹرز کی ضرورت تھی. تو میرے ساتھ عبدالحفیظ چیمہ صاحب جو کہ ہائی کورٹ سے ریٹائرڈ جج ہیں, اور ان کا بیٹا طیب حفیظ چیمہ جو کہ اس وقت حاضر سروس DIG ہے. تو انہوں نے میرے ساتھ ایک انویسٹمنٹ کی. تو بہرحال اتفاق یہ ہوا کہ جب ہم نے اپنا پروجیکٹ شروع کیا اس وقت حالات ٹھیک تھے. جیسے ہم آگے چلتے گئے تو انہوں نے میرے ساتھ 8 کروڑ 70 لاکھ روپے انویسٹ کیے. تو ساتھ چلتے میں ان کو ادائیگیاں بھی کرتا رہا, جن میں سے 3 کروڑ کے قریب واپس بھی ہو گئے ان کو. تو اس کے بعد جب کرونا آیا, جب یہ ساری چیزیں پیچیدہ ہوتی گئیں تو لامحالہ پروجیکٹ پہ اس کا اثر پڑا اور لین دین سلو ہو گیا. یہ نہیں ہوا کہ کسی بھی سٹیج پر میں دفتر چھوڑ کے یا منظر سے ہٹ گیا یا آگے پیچھے ہو گیا. بہرحال جیسے کیسے بھی ہوا لوگوں کو الحمدللہ اپنے لوگوں کو فیس کرتا رہا, ان کو بھی کرتا رہا, اور ان کو ساتھ ادائیگیاں بھی چلتی رہیں. لاسٹ میری جو پیمنٹ ان کو ہوئی وہ 28 اگست کو ہے, اور پچھلے 1.5-2 مہینے میں نے تقریباً 60 لاکھ سے اوپر جو اپنی رننگ میں چیزیں آتی ہیں اس دورانیے میں دیتا گیا. تو اچانک ہی جو ان کی طرف سے مطالبہ شروع ہو گیا کہ جی آپ ہماری جتنی بھی پیمنٹ ہے بمائے پروفٹ اکٹھی دیں. میں نے ان کو کہا جی دیکھیں میں نے پروجیکٹ شروع کیا ہے, میرے پاس زمین بھی موجود ہے, میرے پاس دوست بھی موجود ہیں, گارنٹر بھی موجود ہیں, میں ایک شریف گھرانے سے میرا تعلق ہے, میرا کوئی کیس اس سے پہلے تھانے میں جا کے الحمدللہ حل نہیں ہوا. اگر ہوا بھی ہے تو میں نے اس کو فیس کیا ہے, دوستوں کو ڈالا ہے, سب کو درمیان میں شامل کر کے تو معاملے کو رفع دفع کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آپ کو اتنی پیمنٹ اکٹھی کر سکوں. ہاں میرے پاس زمین ہے, میرے پاس کوٹھی ہے, میرے پاس فلاں چیز ہے, یہ ہے, آپ اس کو ایز اے سیکیورٹی اپنے پاس رکھ لیں, جب میں پیمنٹ کروں گا آپ مجھے واپس کر دیں. تو بہرحال کسی بھی چیز پہ نہیں جی آپ کیش ہی دیں. میں نے کہا جی اس وقت حالات نہیں ہے, کیش پیمنٹ نہیں ہے مارکیٹ میں, لوگ ڈالر کی طرف, سونے کی طرف, ان چیزوں کی طرف گئے ہوئے ہیں, انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. تو بہرحال مختصر کرتے 2-3 مہینے سے 2 مہینے سے خصوصاً آخری پیمنٹ جو ہماری 28 اگست کو ہوئی, اس کے بعد شدت آتی گئی دھمکیوں میں. بہرحال میں زبانی طور پر ان کو کرتا رہا, ریکویسٹ ہے کہ آپ ٹائم بڑھا دیں, میں کر رہا ہوں. تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ اس کے بعد اچانک ہی یہ چیزیں جو ہے نا شدت اختیار کرتی گئیں. تو بغیر کسی نوٹس کے اگر میرے گارنٹی چیک ان کے پاس پڑے ہوئے تھے تو جینون ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ عدالت میں جاتے, کورٹ میں جاتے, FIR کرواتے, اور لیگل جو کارروائی ہے میں اگر ان کو فیس نہ کرتا تو میں لامحالہ اس کا ذمہ دار تھا. تو بغیر کسی نوٹس کے اور بغیر کسی قانونی کارروائی کے اچانک 13 تاریخ کو دن 3 بجے جمعے والے دن
اچانک پنجاب پولیس نے میرا آفس G13 میں واقع ہے, G13 4 میں, تو وہاں پر پنجاب پولیس نے دعویٰ بولا میرے آفس کے اوپر, اور میرے سٹاف کے سامنے, میرے پارٹنرز تھے ان کے سامنے, وہاں پر جو ہے نا زد و کوب کیا, اور اس طرح دعویٰ بول کے اٹھا کے اپنے ساتھ گاڑیوں میں بٹھا کے اور لاہور لے گئے مجھے. تو اس کی الحمدللہ ہمارے پاس مکمل CCTV فوٹیج موجود ہے, جس میں انہوں نے نہ تو پنجاب پولیس کو انفارم کیا, نہ ہی میرے اوپر کوئی FIR کی, اور نہ ہی مجھے کوئی لیگل نوٹس دیا اس کا, اور نہ ہی اس میں انہوں نے اسلام آباد پولیس کو انہوں نے انفارم کیا کہ ہم یہ کارروائی کر رہے ہیں, پولیس بھیج رہے ہیں, تو آپ ہمیں یہ ہمارا مطلوبہ بندہ دیں, جو جینون قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے. تو اس میں یہ مجھے میں اور میرے ساتھ میرا ملازم تھا, اس کو اٹھا کے یہ گاڑی میں لے گئے. تو رستے میں مجھے انہوں نے مجبور کیا اس چیز کے اوپر کہ آپ اپنے گھر میں کال کریں, بتائیں کہ میں لاہور سے ضروری کام سے جا رہا ہوں, کسی کو کوئی 15 پہ کال کرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا وہ گن پوائنٹ کے اوپر انہوں نے مجھ سے کال کروائی, اور میں نے سب کو ریلیکس کر دیا, بھائی کوئی ایشو نہیں ہے, میں ایمرجنسی میں جا رہا ہوں, میں جلد آ جاؤں گا. بہرحال رستے میں یہ ڈراتے دھمکاتے چکری انٹرچینج پہ مجھے لے گئے. وہاں پر انہوں نے گاڑیوں کے اندر پیٹرول ڈلوایا, اور اتفاق سے وہ 40,000 روپے میرے ملازم کی جیب سے نکلا, تو باقی میرے ATM سے انہوں نے وہاں پر اپنی گاڑیوں میں 18,000 روپے کا پیٹرول ڈلوایا. پھر یہ مجھے لے گئے لاہور. رات تقریباً 8 بجے کے قریب مجھے CIA تھانے میں لے گئے. وہاں پر انہوں نے لاک اپ میں بند کر دیا, بغیر کسی FIR کے اور بغیر کسی چیز کے. اور مجھے انہوں نے کہا جی دیکھیں, اگر آپ نے کسی بھی طریقے سے اپنے گھر میں کال کی یا کوئی بیلف یہاں پر ڈلوانے کی کوشش کی, تو ہم آپ کو لاہور کے 85 تھانے ہیں, ان میں سے آپ کو ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث کرتے رہیں گے, اور آپ ڈیلی آپ کا تھانہ چینج ہوتا رہے گا, اور آپ کے گھر والے ڈھونڈتے رہیں گے آپ کو, اور کسی کو, چونکہ یہ CIA کا معاملہ ہے تو کوئی رسائی نہیں ہوگی آپ میں سے, لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں یہاں پہ. تو بہرحال ایک انسان ہوں, میں نے ماحول دیکھا, کبھی اس طرح کا ایکسپیرینس تھا نہیں پہلے, پہلی دفعہ پولیس سے پالا پڑا تھا, تو میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا وہاں پہ, جو وہ کہتے رہے اس کو تسلیم کرتا رہا. اسی اسنا میں 2 دن کے بعد وہاں پر 2 افراد آئے جن کا نام مقصود اور بابر بٹ تھا. انہوں نے آ کے تو عدالت لگا لی, وہاں پہ بیٹھے ایسے سامنے بٹھا دیا, ہاں بھائی بتائیں آپ نے یہ کیا کرنا ہے. میں نے کہا جی کس چیز کا تعارف قرآن کے, جی ہم طیب حفیظ چیمہ جو DIG ہیں, ہم ان کے پرسنل سٹاف افیسر ہوں. دونوں نے کہا کہ ہم یہ ڈیل کرتے ہیں, تو ہم بتائیں اب یہ پیسے کیوں نہیں دے رہے. میں نے کہا جی میں نے کب انکار کیا, میرے آفس ایک نہیں ہے, 3 آفس ہیں, میں سب میں جاتا ہوں, ڈیلی جاتا ہوں, اور میں بھی منظر سے غائب, اب کیوں اٹھا کے لائیں. تو کہنے لگے جی کہ آپ نے یہ پیسے کلیئر کر کے ہی جانا ہے. تو میں نے کہا جی کیش تو میرے پاس نہیں ہے, باقی بتائیں. کہتے ہیں جی آپ فوراً اپنی جتنی بھی جائیداد ہے سب کے ڈاکومنٹ منگوائیں یہاں پہ اصل. تو میں نے کہا جی میں تو یہاں پہ ہوں, تو میں کس طرح لا کے دے سکتا ہوں آپ کو. تو انہوں نے کہا جی کہ اپنا ملازم جو میرے ساتھ ہی وہ پکڑ کے لے گئے تھے, اس کو بھیجیں وہاں پہ. تو اس چیز پہ اتفاق ہوا, پھر ان کو میں نے اپنے ملازم کو بھیج دیا یہاں پہ آ کے انہوں نے اصل رجسٹریاں جو کچھ بھی تھیں وہ اٹھائیں, اور ساتھ میرے پارٹنر تھے شہزاد صاحب, وہ بھی, اور دوسرے 2 دوست بٹی صاحب بیٹھے ہیں, یہ بھی یہاں سے اصل رجسٹریوں کے ساتھ وہاں پر CIA تھانے میں پہنچے. تو بات ہوئی, تو بہرحال ان کا ایک بولنے کا انداز بڑا وہ جارحانہ اور یہ اور وہ بڑا انہوں نے ماحول بنایا ہوا. تو ہم نے جب اپنی ڈاکومنٹ کی وہ دے دی ان کو, تو ساتھ ہی انہوں نے ڈیمانڈ کر دی کہ جی ساتھ آپ نے 4 کروڑ روپے کیش کا بھی بندوبست کرنا ہے. میں نے کہا بھائی ہم نے تو یہ رجسٹریاں ہر چیز ڈاکومنٹ آپ کو لا کے دے دی ہیں, اور اسی چیز پہ 2 دن پہلے سے ہماری بات چل رہی ہے, ان کو جاتے جاتے بھی 2-3 دن لگ گئے, مجھے وہاں پر 4-5-6 دن ہو گئے. تو لہٰذا کیش کا ابھی میرے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ کیش کے بغیر کوئی بات نہیں ہے, بڑے چیمہ صاحب جو عبدالحفیظ چیمہ صاحب ہیں وہ اس سے بغیر نہیں مانیں گے, لہٰذا آپ ادھر ہی ہیں, یہ لوگ جا سکتے ہیں. یہ لوگ آ گئے. بہرحال میں پھر ان کو مجھ سے یہ بات بھی کرواتے رہے فون پہ, موبائل چونکہ انہیں کے پاس تھا تو سامنے رکھ کے اسپیکر اونچا کر کے بات کرواتے رہتے تھے. تو میں نے ان کو مجبور کیا کہ میں پرابلم میں ہوں, پھنسا ہوا ہوں, آپ جیسے کیسے بھی ہے کچھ کر کے دے دو, یہ کرو وہ کرو. تو بہرحال انہوں نے وہاں پہ جو میرے پارٹنر ہیں واجد صاحب, راجہ واجد صاحب, انہوں نے 45 لاکھ روپے کا بندوبست کیا,
اور دوسرے پارٹنر ہیں شہزاد صاحب افریدی صاحب، انہوں نے 15 لاکھ روپے کا بندوبست کیا اور ان کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا، وہاں سے یہاں سے ان کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دی، میں وہیں پر ہوں۔ تو اسی اسنا میں یہ باتیں چلتی رہیں تو میری گاڑی میں جو میری گاڑی بھی انہوں نے چونکہ میرے ملازم سے ان سے چھین لی تھی، ساتھ ہی تھی وہ بھی گاڑی کے اندر میرا پسٹل تھا 9mm اور میری چیک بک پڑی ہوئی تھی وہ بینک کی، نظام بینک کی۔ تو وہاں پر جب گئے تو انہوں نے وہ گاڑی کی تلاشی لی تو چیک بک ملی، وہ چیک بک میرے سامنے رکھی، ہاں جی اس میں کتنے پیسے ہیں۔ اب ظاہر ہے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا موقع پہ، تو میں نے کہا جی ہوں گے کوئی 10-12 لاکھ روپے، مجھے آئیڈیا نہیں اتنے ہوں گے۔ تو انہوں نے 10 لاکھ روپے کا چیک بنایا نہیں بلکہ مجھے پولیس کی گاڑی میں بٹھایا اور چیک بک ساتھ لی، ادھر قریب ہی میزان بینک ہے غازی آباد، CIA تھانہ غازی آباد میں، اس بینک میں لے گئے اور وہاں سے چیک بنا کے تو عبدالحفیظ چیمہ صاحب کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ وہ 10 لاکھ روپے ٹرانسفر کروائے۔ میں اسی طرح پولیس کی گاڑی میں پھر واپس تھانے میں لا کے پھر لاک اپ میں بند کر دیا۔ تو کرتے کرتے یہ دن گزرتے رہے، یہ اور پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے رہے، آپ اس کو کال کرو اس کو کرو۔ میں نے کہا جی میں اور نہیں کروں گا، مارنا ہے آپ نے، میں کسی کو کال کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ 2 لاکھ آپ بھیجو 4 آپ بھیجو، تو میں اپنا تماشا نہیں لگوا سکتا نا۔ بہرحال جو ہو گیا تھا میں میرے پارٹنر سے کر دیا، اس کے بعد میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اور میں نے وہاں پر بیٹھ کے اپنے گھر والوں کو ساری پریشانیاں خود سہتا رہا، بہرحال جو بھی چیزیں ہوتی رہیں۔ آپ کو پتہ ہے پولیس کی کسٹڈی میں اور بغیر کسی FIR کے اور بغیر کسی چیز کے انسان کتنا پریشان ہوتا ہے اور اس کی کیا ٹینشن کی کیا کیفیت اور وہ بھی ساری چیزیں ظاہر ہے پولیس اور مسلح اور ایک ماحول اس طرح کا کریٹ کیا ہوا تھا کہ جس طرح میں مطلب کسی عجیب و غریب، ظاہر ہے ڈکیت سارے وہاں پر جو لاک اپ میں لوگ بند کیا گئے تھے، کسی نے کتنی ڈکیتی کی ہوئی ہے، تو ایک عجیب سا ماحول تھا نا وہاں پر۔ بہرحال مختصر کرتے کرتے یہ باتیں آگے چلتی رہیں، تو اینڈ پہ آ کے درمیان میں نے اور کوئی پیسہ ان کو نہیں دیا۔ 24 تاریخ کو انہوں نے 10 لاکھ روپے ٹرانسفر کروائے اور 25 تاریخ کو مجھے کہنے لگے جی اب کیا ہوگا۔ میں نے کہا جی میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، آپ نے جو کرنا ہے کر لینا۔ بہرحال اب چونکہ یہ بھی اس چیز میں تھے کہ چلو میری گاڑی بھی رکھ لی، پسٹل بھی رکھ لیا، میرا پاسپورٹ بھی انہوں نے پھر یہ میں بعد میں بتاتا ہوں، گاڑی بھی اپنی ریکوری میں ڈال لی انہوں نے، جو کہ میری گاڑی تھی اور ابھی ٹرانسفر نہیں ہوئی وہ نا انہی کے قبضے میں۔ میری گاڑی سے 9mm پسٹل بھی نکال لیا کہ پیسے بھی۔ تو مجھے کہنے لگے 25 تاریخ کو کہ جی بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی میرے پاس جو تھا میں نے دے دیا، میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اچانک ہی یہ آئے اور میری وہی چیک بک جو انہیں کے پاس تھی وہ لا کے میرے سامنے رکھی کہ یہ چیک بک ہے، اس میں آپ یہ 5 چیک بھر کے دے دیں ہمیں۔ پہلے یہ کہنے لگے کہ آپ 3-4 لوگ ایسے لے کے آئیں کہ جو آپ کی گارنٹی دیں کہ آپ ہمیں پیسے دو گے یا آپ کو جب ہم بلائیں گے تو آپ آؤ گے یہاں پہ نا۔ تو میں نے کہا جی میں اب کس طرح گارنٹی دے سکتا ہوں، اس طرح جو معاملات ہیں میں کسی کو کتنا مجبور اندر سے بیٹھ کے کر سکتا ہوں۔ تو یہ 2 دن اسی چیز پہ اڑے رہے کہ آپ کسی کی گارنٹی جو کوئی اچھے لوگ ہوں، یہ ہو وہ ہے، جو آپ کے پارٹنر ہیں وہ ہمیں لکھ کے دیں۔ میں نے کہا جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ جی آپ ہمیں چیک سائن کر کے دے دیں۔ تو وہاں پر میری اسی چیک بک سے عبدالحفیظ چیمہ کے نام سے 4 چیک 4 کروڑ روپے کے اور ایک چیک 5 کروڑ روپے کا 21 کروڑ روپے کے 5 چیک میرے سائن کروائے زبردستی گن پوائنٹ پہ۔ اور جب وہ سائن ہو گئے اسی کے چند منٹوں کے بعد ایک 1200 روپے کا اسٹامپ پیپر زبردستی مجھ سے پڑھے بغیر پڑھنے نہیں دیا، افراتفری میں ایک ماحول بنایا اور اسی کے اندر مجھے جو ہے نا وہ اس کا سائن انگوٹھا کروایا مجھ سے۔ تو پہلے والی چیزیں پھر بھی قابل برداشت تھیں، چلو جی ریکوری بھی ہوگی دے دی، میں بھی اس کو چھپانا ہی چاہ رہا تھا کہ یار اوپن نہ ہو۔ لیکن یہ جو آخر میں جا کے 21 کروڑ روپے والا جو معاملہ ہوا تو وہ لامحالہ میری یعنی بچوں کی زندگی بھی گروی میں رکھنے کے برابر تھی نا۔ تو میں نے اس چیز کو بہت فیل کیا اور انتہائی ٹینشن کا شکار کیا، یہ کیا ہو گیا نا، اور یہ تو یہاں سے جان بھی بچا کے نکلنا مشکل ہے۔ تو بہرحال میں نے سائن کر دیا اس کے۔ سائن کرنے کے بعد یہ تقریباً 8 بجے کا ٹائم تھا، تو گھنٹہ ڈیڑھ اور لگ گیا، 8:30 بجے 9 بجے ان کی ڈیمانڈ آئی کہ آپ کا پاسپورٹ کہاں پہ ہے۔ میں نے کہا جی میرا پاسپورٹ تو ظاہر ہے اسلام آباد میں۔ تو کہتے ہیں ابھی ہمیں پاسپورٹ چاہیے نا کہ آپ باہر نہ بھاگو۔ میں نے کہا جی میں پہلے نہیں بھاگا ہوں، ایک عرصے سے میں یہاں پہ ہوں، آپ کے ساتھ بھی لین دین ہے، میں نے کہاں جانا ہے۔
नहीं आप अपना पासपोर्ट दो हमें। मैंने कहा जी अभी मैं इस्लामाबाद से आपको कैसे ला के दे सकता हूँ अभी। उन्होंने कहा जी कि आप पासपोर्ट दोगे तो हम आपको जाने देंगे। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा क्या तरीकाकार है, आप मुझे ऐसा बताएं कि वहीं पर मैं अपने किसी बंदे को कहूँ कि वो किसी को डिलीवर करते हैं पासपोर्ट। तो इन्होंने सोचा कहते हैं कि ठीक है हम बताते हैं आपको। मैंने कहा जी बताएं। तो इन्होंने वहीं से मुझे कॉल की कि आप किसी बंदे को भेजें और वो थाना दमियाल में जाके पासपोर्ट थाने में दे के आए। तो मैंने कहा जी ठीक है। मैंने अपने बंदे को यहाँ से रात 10:30 बजे 10 बजे उधर से त्रामड़ी चौक से बुलवाया, G13 में दफ्तर खुलवाया, वहाँ से वो जहाँ से भी था पासपोर्ट कलेक्ट किया और जाके दमियाल चक्री रोड पर जाकर वो रात को पासपोर्ट 11 बजे के करीब थाने में जमा कराया। उसके बाद इन्होंने मुझे 13 और 14 की दरमियानी रात 12 बजे डायवो पे मुझे वहाँ से बिठाया और मैं बेसर सामानी की हालत में, गाड़ी के बगैर, सामान के बगैर, जैसे भी था मैं वापस वहाँ से पहुँचा। तो मेरी ये सारी दास्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह हरफ बहरफ और एक चीज़ का सबूत मेरे पास मौजूद है। जो पैसे यहाँ से डाले हैं उनकी रसीदें मौजूद हैं, जो पैसे 10 लाख रुपए वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, चूँकि अकाउंट टू अकाउंट हुआ है, सबूत मौजूद है उसका। यहाँ से जो इन्होंने इलीगल तरीके से अपनी इस हमारे ऑफिस से जो ये दावा बोला है उसकी सारी कंप्लीट CCTV फुटेज हमारे पास मौजूद है। तो मेरा कहने का मकसद है, आप भाइयों को तकलीफ देने का मकसद ये है कि कहने का मकसद ये है कि दुनिया में कारोबार भी होते हैं, फंस फसा भी चलता है।